السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا، میثاقکم، عہد تمہارا۔ میثاق آپ نے لفظ پہلے بھی سنا ہوگا، میثاق مدینہ۔ میثاق اس کا روٹ ورڈ ہے واو ثا قاف۔ اس کا معنی ہوتا ہے پکا وعدہ، پکا عہد، ایسا عہد جس کو توڑنے پر انسان سزا کا مستحق ہو۔ یعنی اگر انسان پختہ وعدہ کر لے اور اسے توڑے تو پھر اس پر اس کو سزا دی جاتی ہے، ایسے وعدے کو کہتے ہیں میثاق۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقکم، عہد تم سے یا عہد تمہارا، وَرَفَعْنَا، اور اٹھایا ہم نے یا بلند کیا ہم نے، فوقکم، تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ بنی اسرائیل کے 70 افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام منتخب کر کے تو طور پہاڑ پر لے کے گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان پر بجلی گرائی گئی تھی اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ یہ بھی اس کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو 70 لوگ تھے ان کو بھی، اور بنی اسرائیل کے باقی کے جو لوگ تھے ان سب کو طور پہاڑ کے دامن میں کھڑا کیا گیا، اور طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا، بالکل ایسے جیسے کہ وہ ایک سائبان ہے۔ وہ پہاڑ بالکل ایسے تھا کہ جیسے ابھی ان کے اوپر گرنے والا ہے، اور اس وقت اتنے شدید خطرے میں ان سے پوچھا گیا، اب بتاؤ تورات پر عمل کرو گے یا نہیں؟ اور اگر تم اس بات کا اقرار کرتے ہو تو پھر میرے ساتھ یہاں پختہ وعدہ کرو، ورنہ ابھی یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ خذو، پکڑو، لو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو۔ کیا دیا تھا اللہ نے؟ تورات۔ بقوتٍ، مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ پکڑو۔ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، یعنی اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کو پڑھو، اس کو یاد کرو، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بنو۔ یعنی اگر تم نے شریعت لینی ہے تو اس کو پورے کا پورا لو، یہ نہیں کہ کچھ لے لی اور کچھ چھوڑ دی، بلکہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لو، اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو پڑھو، اس کو یاد کرو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ویسے تو اس آیت میں مدینہ کے یہودیوں کو ان کا ماضی یاد کروایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ یہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا تھا، اور ان پر تورات پر عمل کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی زیادہ سختی ہوئی تھی۔ تو آج تم بھی تورات کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اللہ نے تورات میں یہ حکم دیا تھا کہ جب میرا پیغمبر آئے گا تو اس کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ آج تم بھی تورات کو چھوڑ بیٹھے ہو، تو اس وقت کو یاد کرو، سوچو کہ کتاب پر عمل نہ کرنے کی کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ اور یہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور اس میں جو ہے اس کو یاد کرنا، یہ حکم صرف تورات اور یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ کی کتاب اور پرہیزگاری، یہ دونوں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں۔ اگر ہم کتاب پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اور جب تقویٰ پیدا ہوتا چلا جائے گا تو ہمارا رجحان آٹومیٹکلی اللہ کی کتاب کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ دین میں جبر کرتا ہے۔ نہیں، اللہ دین میں جبر نہیں کرتا، اس کی طرف سے بے شک ساری دنیا اس کو نہ مانے، اتنے کافر مشرک لوگ اس کو نہیں مانتے، لیکن وہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کوئی اس کو مان کر اس کے پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد نافرمانیاں کرے، اس کی کتاب کے احکامات کو نہ مانے یا اس کے احکامات کا مذاق اڑائے، تو پھر ایسے لوگوں پر سختی تو بنتی ہے نا۔ ثم تولیتم، پھر گئے تم، منہ موڑ لیا تم نے، من بعد ذالک، اس بات کے بعد سے۔ وہ ایک وقت ایسا تھا جب مصیبت سر پہ کھڑی تھی، پہاڑ ان کے سروں کے اوپر گرنے کو بےتاب تھا۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے پختہ وعدہ کیا کہ اللہ ہم کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہمیں اپنی غلطیوں کا، اپنی عہد شکنیوں کا احساس ہے، اور توبہ کی۔ لیکن جیسے ہی وہ خطرہ ٹل گیا
کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں کے بعد یہ کمفرٹ زون میں آ گئے، تو یہ اس چیز کو انہوں نے بہت لائٹ لے لیا کہ اچھا وہ ایک وقت تھا، گزر گیا، بس ٹھیک ہے، اب تو ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، اب تو سب خیر ہے۔ ہم لوگ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً سے جائے نماز بچھاتے ہیں اور رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ ہم یہ کریں گے، اللہ ہم وہ کریں گے، اور جیسے ہی وہ مصیبت چلی جاتی ہے تو ہمیں نماز پڑھنی بھی اکثر یاد نہیں رہتی۔ تو سیم سچویشن ان لوگوں کی بھی تھی، یعنی وہ بھول گئے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا جب پہاڑ ہمارے سروں کے اوپر کھڑا تھا۔ انہوں نے پھر سے وہی کام کرنے شروع کر دیے، وہی نافرمانیاں اور وہی عہد شکنی دوبارہ سے کر دی، عہد توڑ دیا۔ فلولا، بس اگر نہ فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ ہوتے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ تمہارے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آنا چاہیے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ وہ بجائے تمہیں عذاب دینے کے تمہارے اندر پیغمبروں کو بھیجتا رہا ہے اور تمہارے اوپر مادی اور روحانی مختلف طرح کی نعمتیں اور رحمتیں کرتا رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی یا جو حد سے بڑھ گئے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے بارے میں۔ اب یہاں پر ان کو ایک اور واقعہ یاد کروایا جا رہا ہے، عبرتناک واقعہ۔ جیسے ہمارے ہاں جمعہ کا دن بہت مقدس اور مبارک دن ہے، اور عیسائیوں میں اتوار، اس طرح یہودیوں میں ہفتے کا دن بہت مبارک دن ہے اور بہت مقدس دن ہے، یعنی یہ ان کی عبادت کا دن ہے، اور اس دن ان کے لیے کاروبار وغیرہ کرنا، تجارت کرنا یہ ممنوع ہے۔ تو رات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص ہفتے کے دن کی حرمت کو توڑے گا اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا، وہ واجب القتل ہے۔ لیکن پھر یہودیوں پر ایک ایسا دور بھی آیا کہ یہ لوگ سر عام کھلے بندوں اپنا جو کاروبار ہے اس کو جاری رکھتے، تجارت کرتے، جابز کرتے، بزنس کرتے، سب کچھ کرتے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کی بستی تھی جو کسی سمندر کے کنارے پر تھی۔ اس بستی کا ذکر ڈیٹیل میں سورہ اعراف میں آتا ہے۔ یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، یعنی ماہی گیر تھے، اور ہوتا یوں کہ ہفتے کے 6 دن مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی، جال پھینکتے تو بہت زیادہ مچھلیاں نہ آتیں، لیکن جیسے ہی ہفتے کا دن آتا تو مچھلیاں ابھر ابھر کے بہت زیادہ آتیں پانی کے اوپر۔ یعنی یہ ان یہودیوں کی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یا پھر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اب اس بستی کے لوگوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے ہیلا سازی شروع کر دی، یعنی ہفتے کے دن تو مچھلیاں نہ پکڑتے، لیکن جمعہ کے دن جال پھینک دیتے، ہفتے کے دن چھٹی کرتے اور اتوار کو جا کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے ساحل کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کھائیاں بنا لیں جن کے اندر جب پانی آتا تو مچھلیاں بھی ساتھ آ جاتی ہیں اور وہ ان کے اندر وہاں پہ پھنس جاتی ہیں اور وہ واپس نہ جا پاتی، اور اتوار کے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اس بستی کے لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھے جو جمعہ کے دن جال پھینک کر اتوار کے دن مچھلیاں پکڑتے، دوسرے وہ تھے جو ان کو منع کرتے، اور تیسرے وہ تھے جو نہ تو خود مچھلیاں پکڑتے تھے اور نہ ہی ان کو منع کرتے تھے مچھلیاں پکڑنے والوں کو، اور جو لوگ ان کو منع کرتے تھے ان سے بھی کہتے کہ انہوں نے کون سا ماننا ہے، تم ایسے ہی اپنے الفاظ ضائع کر رہے ہو، ان پر چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ اور پھر جب عذاب آیا تو صرف وہ گروہ بچا تھا جو منع کرنے والا تھا۔ جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے ان پر بھی عذاب آیا، اور جو ان کو منع نہیں کرتے تھے ان پر بھی عذاب آیا، یعنی خاموش رہنے والے اور مجرم اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ اور عذاب کیا آیا تھا؟ فَقُلْنَا، بس کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل، یعنی اللہ نے ان کو ان کی شکلیں مسخ کرنے کے بعد ان کو بندر بنا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی صرف عادتیں بندروں جیسی ہو گئی تھیں، ان کی حرکتیں بندروں جیسی ہو گئی تھیں، مگر وہ خود بندر نہیں تھے، ان کی صورتیں ایسی نہیں تھیں۔ لیکن اگلی آیت دیکھیں تو یہ بات کچھ درست معلوم نہیں ہوتی۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ وہ
شکل و صورت میں بندر بن چکے تھے، لیکن ان کے دماغ وہی تھے اور ان کے اندر انسانی فہم و شعور تھا، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے، اور یہ سب لوگ 3 دن کے اندر مر گئے تھے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا۔ فَجَعَلْنَاهَا پس کر دیا ہم نے اس کو، یعنی اس واقعے کو، نَکَالًا عبرت، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ اگر ان کی شکلیں بندروں جیسی نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس واقعے کو عبرت کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نَکَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا عبرت بنا دیا ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے، جو لوگ اس وقت موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا اور جو اس کے پیچھے یعنی بعد میں آنے والے لوگ تھے، یعنی جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے ان کے لیے بھی اللہ نے ان کو عبرت بنا دیا، اور جو بعد میں آنے والے لوگ تھے ان کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ عبرت تو سب کے لیے ہے کہ سارے ہی اس واقعے کو دیکھیں، سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں، اور نصیحت کون لیتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔